علی بھائی، اس مجلس کا پہلا سوال بڑا اہم ہے اور بہت کریٹیکل ہے، اس کا جواب ڈیٹیل میں دیجیے۔ علماء سو کی جانب سے عوام الناس میں یہ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے کہ قرآن حکیم جو کہ ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت دیتی ہے، لیکن یہی قرآن حکیم جو ہے وہ گمراہ بھی کرتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ اور دلیل کے طور پر وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 پیش کرتے ہیں، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ مہربانی فرما کر اس آیت مبارکہ کے تناظر میں صحیح عقیدہ امت کے سامنے رکھیں۔ یہ بڑا ظلم ہوا ہے میرے بھائیوں، اس آیت کو مس کوٹ کیا جاتا ہے خصوصاً ان لوگوں کی طرف سے جو قرآن حکیم کے وہ عقائد جو بالکل ننگی تلوار کی طرح ہیں، ان کی تاب نہیں لا پاتے، تو وہ کہتے ہیں اب چھٹکارا یہی ہے کہ اس طرح کی آیات کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کافروں کا بھی ایٹیٹیوڈ یہی تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر کہتے ہیں کہ مت سنا کرو اس قرآن کو، اور قرآن جب پڑھا جا رہا ہو اس میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم غلبہ پالو۔ یعنی قرآن حکیم کی دعوت کے خلاف کامیابی کا واحد راستہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچا دیا جائے، جسے کہتے ہیں نا ہم پچ کھود دی جائے، کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ قرآن پر غالب آنے کا وہ راستہ یہی سمجھتے تھے کفار مکہ بھی، کہ نبی علیہ السلام کی بات کوئی نہ سنے، کیونکہ جو بات سنتا تھا اس کے دل کو اپیل کرتی تھی، وہ ہدایت قبول کر لیتا تھا۔ اب یہ انہی کی باقیات ہیں جو امت میں پھر اس طریقے سے شیطان نے ٹریول کروائیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک پڑھ کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ قرآن پڑھ کے ہی گمراہ ہوئے ہیں، تو قرآن خود نہیں پڑھنا چاہیے، کسی کے پاس پڑھنا چاہیے۔ اچھا جی، کس کے پاس پڑھنا چاہیے؟ علماء کے پاس۔ تو جب ہم کہتے ہیں علماء کے پاس پڑھیں تو پھر اگر ہم کسی ایسے عالم کا نام لے لیں جو ان کے مکتب فکر کا نہ ہو تو کہتے ہیں وہ تو گمراہ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، کہیں پہ رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ علماء سے نہیں، یہ جملہ چینج کریں، ان کو کہنا چاہیے ہمارے فرقے کے ہمارے بزرگوں اور ہمارے علماء سے آپ پڑھیں، اور ان کی وہ تعبیر مانیں جو ہمارے فرقوں کے ہمارے بزرگ دیتے ہیں۔ جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو ڈائریکٹ نہ مانیں۔ اور اس تکلیف سے میں خود بھی گزرا ہوں۔ ہمارے بچپن میں ہم جن قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھا کرتے تھے ان کا تعلق بریلوی مکتب فکر کے ساتھ تھا، تو وہ بچپن سے ہمارے دماغ میں نا یہ آیت ڈالا کرتے تھے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ یہ اس آیت کا ترجمہ ہی انہوں نے غلط کیا، اور آیت کو بھی مکمل پیش نہیں کیا، اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا۔ یعنی جرموں کی ایک داستان ہے جو اس قرآن کے ساتھ کی گئی۔ پہلے تو میں صرف عقلاً آپ سے بات کرتا ہوں، کیا قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے یا گمراہی پھیلانے والی کتاب ہے؟ یہ پہلے ہمیں طے کرنا ہے۔ کتاب ہدایت، کتاب ہدایت ہے تو ہدایت اور گمراہی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو یہ پھر گمراہ کسی کو نہیں کرے گی، یہ طے ہے۔ اب اگر اس طرح کی کوئی آیت آئی ہے جس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تو وہ سر آیت آپ خود بھی ایک دفعہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 پوری پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو کانٹیکسٹ سے سمجھ آ جائے گا، اس میں تو یہ بات ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ انہی کے بارے میں بات ہوئی ہوئی ہے جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتے وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور جو قرآن کی ماننا چاہتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن ہدایت دیتا ہے اور قرآن گمراہ کرتا ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ جو روڈز ہیں یہ لوگوں کو موت دیتی ہیں کیونکہ ایکسیڈنٹس روڈز کے اوپر ہوتے ہیں، تو ایکسیڈنٹس کے لیے کیا روڈز بنائی گئی ہیں یا روڈ ٹریولنگ کے لیے بنائی گئی ہیں؟ ٹریولنگ کے لیے۔ ہاں، اب اس روڈ کے اوپر کوئی غلط خود سے ٹریولنگ شروع کر دے تو اس کا بلیم پھر اب اس روڈ کو دیا جائے گا یا اس بندے کو دیا جائے گا؟ یا اسی طریقے سے گاڑی کوئی خود سے جا کے ہائی سپیڈ پہ کہیں پہ ٹھوک دے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ گاڑیاں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگ اس میں بیٹھ کے موت کا شکار ہوں۔ آج تک کسی گاڑی کے اشتہار پہ آپ نے دیکھا ہے
کہ یہ گاڑی جو ہے وہ آپ کو سفر بھی طے کرواتی ہے اور یہ موت سے بھی نوازتی ہے، اور ٹوئٹا والوں نے یہ اتنا بڑا سلوگن لگایا ہو تو گاڑی کس نے خریدنی ہے؟ مرسڈیز کی گاڑی پہ لکھا جائے کہ اس گاڑی میں بیٹھ کے موت بھی واقع ہوتی ہے اور سفر بھی طے ہوتا ہے، لہٰذا مہربانی فرما کے آپ یہ گاڑی خریدیں۔ لوگ کہیں کہ جناب کزمارو گاؤ، کوئی لے گا؟ تو گاڑی بیچنے والے کو بھی پتا ہے کہ ہم نے گاڑی کیسے بیچنی ہے، لیکن جو قرآن اور سنت کے سو کالڈ کسٹوڈین بنے ہوئے علماء سو، وہ اپنی جب بات لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تو وہ پہلے ہی رون ڈال رہے ہیں کہ ہمارا سودا نہیں خریدنا کسی نے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان سے کہیں آپ پڑھا دیں، انڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں، آپ پڑھا دیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن ذرا مشکل ہے، ہمارے بزرگوں کی آپ کتابیں پڑھیں۔ یہ انہوں نے قرآن حدیث کا نچوڑ نکال کے آپ کو دے دی ہے۔ وہ نچوڑ ایسے نہیں نکالا، ایسے کر کے نکالا ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کو زیادہ بہتر طریقہ آتا ہے لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے کا بنسبت اللہ کے، کیونکہ اللہ کی کتاب مشکل، نعوذ باللہ، ان کی آسان، نعوذ باللہ۔ قرآن پورے میں کہیں آیا کہ یہ کتاب بڑی مشکل ہے، تو ہے کوئی اس کتاب سے دور بھاگنے والا؟ کیوں جی رضوان بھائی؟ برخلاف آیا ہے، ایک صورت میں کم از کم 5 مرتبہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر میں ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب آ جائیں اس سوال کی طرف کہ یہ جو آیت سورۃ البقرہ کی پیش کرتے ہیں نا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی پائیں گے، اور یہ لوگ سب سے زیادہ زور و شور سے وہ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے خود قرآن کبھی پڑھا نہیں ہوتا اور خود گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کو کہیں گے آپ کیوں گمراہ ہوئے ہیں؟ آپ نے تو قرآن نہیں پڑھا تھا، آپ کو کس نے گمراہ کر دیا؟ ہم تو چلے قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، آپ کیسے گمراہ ہوئے؟ آپ نے تو قرآن پڑھا بھی نہیں تھا، آپ کیسے گمراہ ہو گئے؟ تو یہ آیت آپ دیکھیں، اس کے پس منظر کو سمجھیں۔ بیسیکلی قرآن پاک جب نازل ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کے حوالے سے کئی ایک اعتراضات جڑے گئے کافروں کی طرف سے۔ ان میں سے ایک اعتراض قرآن کے ایک خاص اسلوب کے اوپر تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو مثالیں بیان فرماتا ہے، مختلف مثالیں، ایون ایسی مثالیں ہیں کہ ان کے نام کے اوپر باقاعدہ سورتوں کے نام ہیں۔ سورۃ العنکبوت، العنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو عربی کے اندر، اس طریقے سے سورۃ البقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ تو کافروں نے ایک اعتراض کیا کہ یہ اگر اللہ کی کتاب ہے، اللہ تو بہت بڑی ہستی ہے، وہ یہ مکڑی کی اور گائے کی یہ چھوٹی موٹی جو مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی مثالیں بیان کرے۔ تو یہ قرآن پاک کے اسلوب پہ اعتراض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کسی کے اوپر اپنے علم کی دھاک بٹھانا نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے بات کو سمجھانا۔ قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب اللہ نے آسان بنا دی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، دنیا کی کوئی کتاب اتنی آسان نہیں ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے جتنی قرآن ہے، کیونکہ نصیحت اور ہدایت اور آخرت کی کامیابی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ وہ ایک موچی کی ضرورت بھی ہے، وہ ایک ریڑھی بان کی بھی ضرورت ہے، وہ ایک ڈاکٹر کی بھی ہے، وہ ایک انجینئر کی بھی ہے، وہ ایک عالم کی بھی ہے، وہ ایک جاہل کی بھی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کی وہ ڈیٹم لیول کی تعلیمات جو ہدایت کے لیے چاہیے ہے، وہ اتنی آسان ہونی چاہیے جو ہر بندے کو سمجھ آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پوری آیت پڑھنے لگا ہوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ تم تو مکڑی کی بات کر رہے تھے نا، اللہ مچھر کی بھی مثال بیان کرے نا یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، اس پہ اللہ کوئی حیا محسوس نہیں کرتا۔ اکثر لوگ ہمیں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جناب آپ اتنے پڑھے لکھے بندے ہیں،
پنجابی میں کیوں الفاظ بول دیتے ہیں، بالکل آپ بعض اوقات اس طرح کی بات کر دیتے ہیں جو عام ان پڑھ والوں کی اس لیے ہے کہ میں نے ان پڑھ کو بھی سمجھانا ہے، میں نے خالی انجینئرز اور ڈاکٹرز کو ہی سمجھانا ہے. تو یہی اعتراض قرآن پہ بھی ہوتا تھا کہ بھئی اللہ کی کتاب ہے، ذرا مشکل الفاظ ہونے چاہیے، لگے یار کو پڑھ لکھے بندے کی کتاب ہے. اور اللہ نے کہا میں بڑا پڑھا لکھا ہونے تو دسنا نہیں ہے، میں نے آپ پہ دھاک نہیں اپنے علم کی بٹھانی بلکہ بات سمجھانی ہے. اس کے لیے مجھے مخاطب کے لیول پہ بھی اترنا پڑے گا تو مجھے کوئی حیا نہیں آئے گی. یار کتنا ہمدرد ہے ہمارا رب، سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی حیا نہیں ہے کہ مجھے کوئی کہے کہ یار یہ کس طرح کی مثالیں بیان کر رہا ہے. سورۃ العنکبوت میں ہے نا کہ جو کفار کے ایمان کی مثال مکڑی کے جالے کی سی ہے. ایک جھاڑو پھرتا ہے نا تو کس طرح جالے صاف ہو جاتے ہیں، اس طرح ان کا کمزور ایمان ہے. تو اس سے ایک عام بندے کو بھی بات سمجھ آ جائے گی، ایک پڑھے لکھے کو بھی آ جائے گی کہ واقعی جالے تو ہر بندے نے اپنے گھر میں دیکھے ہوں گے، کئی بار صاف بھی کیے ہوں گے کہ واقعی وہ کتنی محنت سے وہ بناتی ہے مکڑی جالا، اور ایک چرلو پھرتا ہے تو فارغ جالا. تو اللہ فرماتا ہے تمہارا ایمان تو یہ ہے، کافروں کے ایمان جو توحید سے خالی ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی حیا محسوس نہیں کرتا کہ یہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیقی چیز کی مثال بیان کرے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ واقعی بات ماننے والے ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں یا ایمان لائے ہیں، یا بات ماننا چاہتے ہیں یا مان چکے ہیں، دونوں معنی درست ہیں. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ الحق ہے، یعنی قرآن ایک پرپسفل کتاب ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کی روش پہ چلنے والے ہیں، جو جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں جنہوں نے کان چٹا ہے، جو کوے کو سفید کہنا چاہتے ہیں. اب جو کوے کو سفید کہے اس کا کوئی علاج ہے؟ کوا تو کالا ہی رہتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو تلے ہوئے ہیں نا کفر کرنے کے اوپر، انکار کرنے کے اوپر، تو ان کی روش کیا ہے؟ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے اس طرح کی مثالیں بیان کر کے. بات کرنی ہے کوئی ذرا کوئی مشکل جو ہے وہ شستہ قسم کی عربی کے مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں. اللہ کو کیا ملتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کر کے، مکھی کی مثال بیان کر کے، یا اور کسی حقیقی چیز کی مثال بیان کر کے. مکھی کی مثال بھی آئی ہے نا قرآن میں، سورۃ الحج میں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، وہ ہستیاں اور یہ خود اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز لے کے چلی جائے وہ اسے واپس نہیں چھین سکتے، اور یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. تو کتنے ہی کمزور ہیں وہ جو طلب کر رہے ہیں ان سے، اور وہ بھی جن سے طلب کیا جا رہا ہے. تو مکھی کی مثال بھی قرآن میں آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کو کیا ملتا ہے یہ مثالیں بیان کر کے. اب یہ پورے کانٹیکسٹ میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب جو آ رہا ہے وہ ٹونٹ کی شکل میں ہے، تانے کی شکل میں ہے. پنجابی جیسی کہنا ہے میڑا، غصے کا اظہار ہے. یہ آیت ایک ہی چل رہی ہے ابھی. جب انہوں نے کہا نا اللہ کو کیا ملتا ہے یہ مثالیں بیان کر کے، تو اس کا جواب پہلے اللہ نے دے دیا کہ اللہ کو کوئی آر محسوس نہیں ہے بات سمجھاتے ہوئے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا کسی حقیقی چیز کی. یہ تو ٹیکنیکل جواب دے دیا. ایک پھکی والا جواب بھی آ رہا ہے. یہ پھکی ہے، اینٹی وینم ہے، الزامی جواب ہے. پہلے علمی جواب دیا، اس سے جن کا کیڑا نکلنا ہے وہ نکل جائے گا، جن کا اس سے نہیں نکلنا نا ان کے لیے پھکی والا جواب ہوتا ہے. ایک ہی آیت میں اللہ نے پہلے علمی جواب دیا کہ اللہ حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ کوئی کسی قسم کی مثال بیان کرے، اس کا مقصد تو بات سمجھانا ہے. اور ساتھ ہی اسی آیت میں ہے کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی کیا ملتا ہے اللہ کو، اللہ نے کہا اچھا میں نے سمجھا بھی دیا، پھر بھی تم اس میں جو ہے وہ کجروی اختیار کر رہے ہو. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ یہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے کثیر لوگوں کو گمراہ کر دے اور کثیر لوگوں کو ہدایت دے دے. یہ عربی لنگوسٹک کی بات ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہ رہا ہے. مراد یہ کہ قرآن آئے گا تو دو پارٹیاں بنیں گی، ایک قرآن کے ماننے والے، انکار کرنے والے. نبی علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں تو دو پارٹیاں بن گئی نا، کافر
اور مسلم. تو اس کو اس انداز میں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ کچھ لوگ جنت میں جائیں اور کچھ لوگ دوزخ میں جائیں. اس لیے نہیں کہ نبی علیہ السلام ان کو دوزخ میں بھیج رہے ہوں گے, اس لیے کہ الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ نبی کا انکار کرنے والے دوزخ میں جائیں گے, نبی کو ماننے والے جنت میں جائیں گے. تو نبی کس لیے دنیا میں آئے؟ تاکہ کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں اور کچھ لوگ دوزخ میں. حالانکہ نبی علیہ السلام دوزخ میں بھیجنے نہیں آئے تھے, وہ بھیجنے جنت میں آئے تھے, لیکن نبی کا انکار کر کے الٹیمیٹلی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. تو اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالا جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو جہنم میں بھیجا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں ہم یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں. مراد جو یہ نہ مانے وہ گمراہ ہوں, قرآن پڑھ کے گمراہ نہ ہوں. جو قرآن کا انکار کریں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اور اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے دے گا. یعنی جو قرآن کو مان لیں گے ان کو ہدایت مل جائے گی, اور جو قرآن کا انکار کریں گے ان کو گمراہی ملے گی. لہذا قرآن گمراہ نہیں کرتا, قرآن ہدایت ہی دیتا ہے. قرآن کا انکار کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں, یہ مطلب ہے اس کا. اور ساتھ ہی آ گیا اسی آیت میں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, اور قرآن سے اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر ان کو جو فاسق ہیں, جو خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں. وہ کون ہے؟ جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتے. جو قرآن کو ماننا چاہتا ہے اس کو اللہ گمراہ کرے گا. او جی ہدی للمتقین آیا, جی ہر بندے کے لیے ہدایت نہیں ہے. اچھا ہدی للمتقین آیا تو آج ہم رمضان کے مہینے میں بیٹھے ہیں, وہاں کیا آیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہدی للناس, جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اس میں تو کہیں پرہیزگاروں کا ذکر ہی نہیں آیا, نیکوکاروں کا ذکر ہی نہیں. وبینات من الہدی, اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں, والفرقان, اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اچھا نبی علیہ السلام کا بھی نام الفرقان ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. تو یہ بات کہنے کا انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو گمراہ کریں اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیں. مراد یہ کہ یہ سبب بنے گا کہ جو قرآن کو مان لے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اس کی سپورٹ میں وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 534 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, القرآن حجت لک او علیک, قرآن قیامت والے دن یا تو تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بنے گا. حق میں کس کے لیے حجت بنے گا؟ جو چومتا چاٹتا رہتا ہے, پڑھتا شڑھتا کوئی نہیں, عمل نہیں کرتا. اور خلاف اس کے بنے گا جو بیچارہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے, میں اس کے مطابق چلوں. تو یہی تو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کو ادھر ہی لگایا ہوا ہے انہوں نے, پڑھ پڑھ کے مردے بخشوا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سورۃ الفرقان میں ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی علیہ السلام قیامت والے دن شکایت کریں گے, اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. جو شخص قرآن کو چھوڑ دے گا, اس کی تعلیمات کو چھوڑے گا, اس کی شکایت نبی علیہ السلام نے کرنی ہے. صلی اللہ. تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے تو کہ بھئی قرآن پاک کا انکار کر کے شکایت لگ جائے گی لوگوں کا. تو جب شکایت لگے گی تو وہ جائیں گے دوزخ میں. تو کس کی وجہ سے گئے دوزخ میں؟ قرآن کی وجہ سے. لیکن قرآن نے نہیں بھیجا, قرآن کی وجہ سے, اس لیے کہ قرآن کا انکار کیا. کافر دوزخ میں جائیں گے اللہ کی وجہ سے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا. یہ تو شیطانی اپروچ ہے کہ اگر کوئی اس کا دوسرے والا مطلب لے لے. شیطان نے کہا تھا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اگر اس کا پازیٹو معنی لیا جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہے کہ یا اللہ نہ آدم کو تو پیدا کرتا, نہ اسے اشرف المخلوقات بناتا, نہ مجھے حکم دیتا کہ میں سجدہ کروں. تو جب حکم ہی نہ دیتا تو میں پھر انکار بھی نہ کرتا, انکار بھی نہ کرتا تو مردود بھی نہ ہوتا. تو الٹیمیٹلی اس کا مطلب ہے آدم کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں. اور اس نے تو خیر ڈائریکٹ کہہ دیا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, بما اغویتنی, جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا نا میں بھی ان کو گمراہ کروں گا. اس نے پکڑ کے اللہ کے اوپر بلیم ڈال دیا. ایک معنوں میں بلیم تو درست ہے
کہ آزمائش کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ نے جان بوجھ کے کیا، وہ تو عقیدہ کفر ہے۔ اب ادھر بھی آ جائے، اگر کوئی کہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے، وہ عقیدہ کفر ہے، اور اگر قرآن کا مطلب وہ یہ لیتا ہے کہ قرآن کا انکار کر کے لوگ دوزخ میں جائیں گے، اس وجہ سے قرآن نے انہیں دوزخ میں بھیجا، تو معنی بالکل درست ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا، حدیث شفاعت جو ہے، نبی علیہ السلام کو بار بار اللہ تعالیٰ تعداد مقرر کرے گا کہ لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں دوزخ سے نکال کے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں آخری دفعہ جب جاؤں گا نا دوزخ سے اپنے امتیوں کو نکالنے کے لیے، تو داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ، اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے، اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن نے جنت میں جانے سے کسے روک لیا ہے؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں کر لی، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، میں اپنی اس دعا سے قیامت والے دن اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا، میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک ہے۔ تو وہاں پہ بھی قرآن نے روک لیا۔ کیا مراد ہے؟ قرآن یہ چاہتا ہے لوگ جنت میں نہ جائیں؟ نہیں، قرآن کا انکار جس نے کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی لوگوں پہ یہ آزمائش آتی ہے کہ وہ قرآن کی بات ماننے اور وہ انکار کرتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ویہدی بہ کثیرا، جو یہاں الحمدللہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، پوری دنیا کے اندر جو لوگ بات ماننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو قرآن ہدایت ہے، کیونکہ وہ بات ماننا چاہتے ہیں۔ قرآن سراپا ہدایت ہے۔ آپ اگر کافر کو کہہ دیں یہ کتاب میں آپ کو دینے لگوں، یہ پڑھ کے آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، ہدایت بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہوئے گا سر کول ہی رکھو۔ تو میرے نزدیک تو یہ کلمات کفر ہیں اگر کوئی اسی انٹینشن میں بول رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا قرآن گمراہ کرتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں کہ قرآن پہ عمل کرنے کی وجہ سے، وہ کافر ہے۔ وہ بیسیکلی اس لیے بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو نا قرآن سے دور کریں، کیونکہ ان کے عقیدے قرآن کے خلاف ہوتے ہیں۔ انہوں نے بابوں کو پکارنا ہوتا ہے، آپ نے پڑھنا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہتے ہیں یار قرآن سے ہی جان چھڑا لیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی ہے نا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ میں کہتا ہوں قرآن پاک کی سخت ترین آیت ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے۔ اے کرامت ویکھو، میری بھی کرامت ہوندی جے، میں کھولے ڈائریکٹ ہوئے آیت نکلی جے، کوئی نشان بھی جے لگیا ہوا، اور وہ صفحے دی پہلے نمبر تے آیت ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے اکثریت جن و انس کی پیدا کی ہے دوزخ کے لیے۔ اب اس کو میں لے لوں اور پوری آیت نہ پڑھوں تو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے بنایا کہ دوزخ کا ایندھن بنے گے؟ نہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ ساتھ ہی ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے انہیں دل دیے تھے لیکن انہوں نے کبھی سوچا نہیں، عقل دی تھی سوچا نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے آنکھیں دی تھی عبرت حاصل کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کبھی دیکھنے کا سا دیکھنا نہیں دیکھا، غور و تفکر نہیں کیا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے کان تو دیے تھے لیکن انہوں نے کبھی سنا نہیں۔ وہی بات وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اور پھر سورۃ الملک کی آیت نمبر 10 کافروں کے بارے میں، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کافر کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اپنی عقل استعمال کی ہوتی اور بات سن لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، بس انہوں نے اپنے اصلی جرم کو مان لیا ہے، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اب ان پہ پھٹکار ہو ان دوزخ والوں پہ۔ یعنی جرم ماننے سے جرم معاف نہیں ہوگا، جرم ماننے سے جرم صرف موت کے غرغرے سے پہلے ہی معاف ہوگا، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، آخرت میں نہیں، ادھر توبہ کرنی ہوگی۔
تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو عقل دی، آنکھیں دی، کان استعمال نہیں کیا. اولئک کالانعام، وہ تو چوپایوں کے مانند ہیں. بل ہم اضل، بلکہ یہ چوپایوں جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، اور یہ اصل میں غافل لوگ ہیں جو اپنے ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات حاصل نہیں کرتے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے سچ بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو یہاں پہ بھی ہے اللہ نے کثرت کے ساتھ جن و انس دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں. کیا مطلب؟ کہ بنائے اس لیے ہیں تاکہ ان کو جس طرح لکڑیاں جمع کرتے ہیں آگ لگانے کے لیے، تو اللہ نے بھی یہ لکڑیاں پیدا کر دی ہیں دوزخ کے لیے؟ نہیں، مراد یہ ہے کہ انکار کر کے خود ہدایت بھی خود حاصل کرنی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنے ہدایت کے راستے اس کے لیے کھول دیں گے. ہر راستہ ان کو اللہ تک لے جائے گا. وہ مخلص ہوں. کوئی شخص زمین و آسمان میں تفکر کر کے اللہ تک پہنچ جائے گا، کوئی شخص اپنی ذات میں تفکر کر کے اللہ تک پہنچ جائے گا. اس طریقے سے آپ اسلام میں بھی دیکھ لیں نا، جتنے لوگ ہدایت کے راستے پہ آتے ہیں نا، کبھی کوئی نماز کے طریقے کے اوپر سرچ کرنی شروع کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے یار صرف میری نماز نہیں غلط، میرے تو عقیدے بھی غلط ہیں. میں آپ کو کئی لوگ ایسے بتاؤں، اسلام آباد میں ہمارے جب جن دنوں میں میرا وہاں درس ہوا کرتا تھا تو میرے درس میں ایک بریلوی بھائی آیا کرتے تھے، پڑھے لکھے تھے. ہمارے درس میں لوگ اتنا عرصہ آتے رہتے ہیں، ان کو بیچاروں کو یہ نہیں پتہ چلتا اس کا فرقہ کون سا ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو ہی مسلمان ہے. تو اسی لیے بات چلتی بھی، اور واقعی ہم مسلم ہیں. تو وہ بریلویوں کی مسجد میں اذان دیتے تھے. یہاں آئے، درس سننا شروع کیا، عقیدہ توحید کی اصلاح ہو گئی، لیکن اذان وہ اسی طریقے سے اذان کے ساتھ درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، انگوٹھے بھی چوم رہے ہیں. میں نے ان کو کبھی انگوٹھے چومنے سے منع نہیں کیا. اچھا، کرتے کرتے نماز کا طریقہ ڈسکس ہوا، انہوں نے رفع الیدین بھی شروع کر دیا، انگوٹھے بھی چوم رہے ہیں، رفع الیدین بھی کر رہے ہیں، اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہے ہیں. ٹھنڈی کر کے کھاؤ نا. ٹھیک ہے، میں نے نہیں ان کو کبھی کچھ کہا. اتنے عرصے کے بعد انہوں نے خود ہی پوچھ لیا کہ جی آپ لوگ انگوٹھے نہیں چومتے؟ تو میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے تو درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ترمذی اور حاکم میں ایک اور روایت ہے جس میں الفاظ ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں نے کہا یہ حکم ہے، انگوٹھے چومنے والا کوئی معاملہ بھی موجود نہیں ہے کسی بھی حدیث کے اندر. یہ تو جعلی روایتیں ہیں، موضوعات شریف ہیں، وضع کی گئی روایتیں. تو میں نے کہا اس لیے ہم نہیں چومتے. انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا. پھر ایک دن خود انہوں نے اذان کے ساتھ درود، میں نے کہا اذان کے بعد دروشی پڑھا جاتا ہے اور وہ بھی اسپیکر میں نا آپ پڑھیں، وہ دعا کے ساتھ ہے. تو یہ پہلے پڑھتے ہیں جو. میں نے کہا یہ تو ثابت نہیں ہے، خود ہی ہے، اگر ان سے پوچھیں کہ یہ لکھا ہے تو بتائیں. تو انہوں نے مولوی صاحب سے پوچھا تو الٹا انہوں نے ان کے اذان لگانے پہ پڑھنے پہ پابندی لگا دی. ہاں جی. پھر یہ اینڈ رزلٹ یہ بھی نکلتا ہے. اس نے کہا جی یہاں اذان وہ دے گا جو صلاۃ و سلام پڑھے گا، ورنہ ہم اذان ہی نہیں آپ کو یہاں پہ دینے دیں گے. تو یہ آہستہ آہستہ انسان کو باتوں کی سمجھ آتی ہے. تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ہدایت کا سبب بن جاتا ہے، کسی کے لیے کوئی معاملہ. بعض لوگ جو ہیں وہ تیجے 40ویں کے اوپر تحقیق کرنی شروع کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے یار یہ تیجا 40واں بھی جعلی ہے اور ہم جن عقیدوں کو لے کے چل رہے ہیں وہ بھی جعلی ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک بھائی آتے ہیں، کچھ انہوں نے کوسچن آنسر سیشن بھی کچھ دفعہ کیا، اسامہ بھائی. اب وہ بھی کٹر بریلوی تھے. وہ حج پہ جانے لگے تو انہوں نے یوٹیوب پہ حج اور عمرے کا طریقہ لکھا تو میری ویڈیو کھل گئی. وہ انہوں نے دیکھی تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے حج اور عمرے کے طریقے میں روزہ شریف کی حاضری کا طریقہ بھی بتایا ہے. اس میں نبی علیہ السلام کے بارے میں جو غلط عقائد ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے، صحیح عقائد کو بھی ہائی لائٹ کیا. کرتے کرتے ایک لیکچر سے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. حج کے لیے ابھی کچھ مہینے باقی تھے، وہ لیکچر سنا، اس کے بعد نماز والا لیکچر سنا،
نماز کا طریقہ سنت کے مطابق کر لیا جو بخاری مسلم میں لکھا ہے، عقیدے صحیح کر لیے، اور حج کرنے کے لیے جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے سارے عقائد کی اصلاح کی ہوئی تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے لیے۔ آپ میں سے ہر شخص جدھر بھی کوئی ادھر کو بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک بندے کی اپنی سٹوری ہوگی۔ اب یہ مجھے اختر بھائی بتا رہے تھے، انہوں نے وہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ فتح کی پارہ نمبر 26 میں، وہ جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ آپ کے صدقے سے آپ کے پچھلوں کے اور آپ کے اگلوں کے گناہ معاف کر دیں۔ اتنا الٹ ترجمہ کر دیا، حالانکہ ان کے اپنے باقی مکتب فکر کے علماء نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا۔ اس کے اوپر تحقیق شروع کی، اس پہ ہمارے کلپ پڑا ہوا تھا جناب، ہم نے لکھا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور تشریح، رپلائی ٹو احمد بریلوی آن سورہ فتح آیت نمبر 2 ٹرانسلیشن۔ وہ انہوں نے دیکھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مائل کر دیا، معاملات آگے چل پڑے۔ اس طرح یعنی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، کوئی ایک واقعہ بھی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کو ہی نہیں کہہ رہا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے، لہذا جو لوگ یہ بات کرتے رہے ہیں وہ اپنی توبہ کریں کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور پھر مثالیں دینا کہ جی غلام احمد قادیانی ہے وہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوا ہے۔ سر قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہوا، وہ گمراہ شخص تھا جو قرآن بھی پڑھتا تھا۔ اور آپ جو اتنی باتیں کھول کے بول رہے ہوتے ہیں، ہم تو آپ کے علماء اور بزرگوں میں سے بھی اکثر کو گمراہ سمجھتے ہیں، اکثر ایسے لوگوں کو بھی جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، پورے قرآن کی تفسیر لے کے فوت ہو گئے 6-6 8-8 جلدوں کے اندر، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر سے ان کو یا علی مدد اور یا شیخ عبد القادر جیلانی سمجھ آیا ہے۔ تو لعنت ہے ایسی سمجھ کے اوپر کہ آپ پوری تفسیر لکھ کے فوت ہو جائیں اور آپ کو یہی نہ بات سمجھ آئے۔ بابوں کو پکارتے تو تفسیریں لکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں چاہا، انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اور یہاں پہ میں ضمناً عرض کر دوں، تھوڑا سا عرض بھی کر دوں، ایک تو یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ قرآن پڑھنے والوں کو چھیڑتے ہیں یہ کہہ کے، اب آندہ نہیں چھیڑا کریں گے، جو چھیڑے نا ان کو کہ یہ آپ کے بارے میں ہے، جو قرآن سے روک رہے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، جو قرآن کی طرف بلاتا ہے وہ ہدایت پہ ہوتا ہے، یا جو قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے روکتا ہے وہ ہدایت پہ ہوتا ہے؟ بلاتا ہے۔ تو جو روک رہا ہے تو اس کو کہ آلریڈی آیت آپ پہ فٹ ہو چکی، وہ جو آیا نا یضل بہ کثیرا، وہ آپ ہی ہیں کہ آپ قرآن کی طرف آنے سے روک رہے ہیں، اور ہم ہدایت پہ اس لیے کہ ہم قرآن کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اسی کی مثال وہی والی ہے، حمار والی جو مثال آئی ہے سورۃ الجمعہ میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علماء یہود کی مثال گدھے کی سی ہے، کہ جس گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو گدھا کیا کتابوں سے استفادہ کر سکتا ہے؟ نیور، اس نے صرف بوجھ ہی لادا ہوا ہے۔ تو اللہ نے علماء یہود کو یہ کہا ہے کہ تم گدھوں کی مانے دو۔ تو جب ہم کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ نے بھی جو کتابیں سجائی ہوئی ہیں نا، آپ بھی گدھوں کی مثال ہیں۔ نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بزرگ، پرانے فرقے، پرانے باندے، یہ بھائی ان دور چینج ہو چکے ہیں۔ یہ ان کی مثال ہے کہ جو لوگ کتابیں تو اپنے شوکیسوں میں سجاتے ہیں، اپنے مدرسوں میں سجا کے رکھتے ہیں، اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ جو استفادہ کر لیں ان کو انسان ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، جو استفادہ نہ کریں ان کے لیے گدھے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ ہر ایک چیز حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ، قرآن کی آیات کی ریفرنسز کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا کون سا گدھا ہے جو قرآن و حدیث جس پہ لاد دیا جائے تو وہ ایک ایک انٹرنیشنل نمبر پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہو لوگوں کو؟ گدھا تو یہ کام نہیں کرے گا۔ تو گدھے کی مثال وہ علماء ہیں جن کے شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اس سے استفادہ نہیں کرتے، نہ کہ وہ لوگ کہ جو قرآن پڑھ کے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ انہی کے اوپر ہی مثال فٹ ہوتی ہے۔ تو ان کے کافی فضائل و برکات قرآن و حدیث میں آئے ہوئے ہیں۔ گدھے کی مثال بھی ان کو کہا گیا، اور صحیح بخاری مسلم میں تو حدیث موجود ہے کہ میں نے اپنے امت کے علماء کو گدھوں کی مانند دوزخ میں اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے کولو کا بیل کاٹتا ہے۔ پانی نکالنے کے لیے پرانے زمانے میں گندم کے دانوں کو سٹوں سے الگ کرنے کے لیے نا اوپر وہ چلائے جاتے تھے، گدھے چلائے جاتے تھے اپنی انتڑیوں کے گرد۔ اور اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اہل جنت ان سے پوچھیں گے حضرت صاحب آپ کے واز سن سن کے، آپ کی درد بھری تقریریں سن سن کے ہم تو جنت میں پہنچ گئے، حضرت صاحب تسی کی تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں جو کچھ کہا کرتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کیا کرتے تھے خود منع نہیں ہوتے تھے۔ اور آگے بریکٹ میں ہے کہ انجینئر صاحب
ہم علماء سو کی خوب کلاس لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ علماء سو ہیں، تو تم نے صرف تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کیا تو تم جنت میں پہنچ گئے، اور ہم نے عمل نہیں کیا دوزخ میں پہنچ گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ مولوی جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے نا اس سے چلیا کرو، مولوی جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ نہ چلیا کرو۔ کہہ تو سارے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے دہشت گرد قسم کے مولوی جو تقریروں میں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ جب ٹی وی پہ آ کے کتنی میٹھی باتیں ہیں، نہیں ہم تو بھائی بھائی ہیں سارے، ماشاءاللہ ایک ملک ہے، اکٹھا رہنا چاہیے، نہیں لڑنا چاہیے۔ تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا اس پہ عمل کریں، وہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، جو برین واشنگ کر کے آپ کے اوپر دوڑا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اس پہ نہ آپ عمل کریں۔ گدھے کی مثال بھی آ گئی ان کے لیے۔ اب جب اس طرح کی مثالیں بیان ہوگی تو یہ غصہ ہی کھائیں گے نا۔ ہمیں تو نہیں کوئی قرآن سے بیان کرے قرآن میں گدھے کی مثال ہی، ہمیں کوئی غصہ نہیں آئے گا، ہم کہیں گے اللہ کا شکر ہے ہم نے گدھے والا کام نہیں کیا۔ آپ نے گدھے والا کام کیا تھا، اپنے شوکیسوں پہ لادی ہوئی تھی کتابیں، ہم نے تو الحمدللہ آپ کے وہ جو گدھے تھے ان کا بوجھ بھی ہلکا کیا وہاں سے، ہم نے کہا انہوں تو پڑھنا نہیں، ہم نے وہاں سے نکال لی، انہوں بھی سوکھے ہو گئے نے، وہ وزن بھی چکیا سی، پڑھتے بھی کوئی نہیں سن، وہ کھوتے کا بھی وزن سارا چوک لیا سی، چوک کے جناب ایتھے لگاتا پڑھ پڑھ کے لوگوں نے دس بھی رہے فائدہ۔ اور کتے کی مثال میں نے بتایا نا سورۃ الاعراف میں یہ جو آیات ہیں، ان سے پیچھے 175-6 میں بلعام بن بعورہ یہودی عالم کو اللہ نے کہا یہ کتے کی مثال ہے کہ اس کو ہم نے اتنا علم دیا تھا لیکن پھر یہ پستی میں جا کے گرا، دنیا کا کتا بن گیا۔ اب یہ اس کتے کی مثال ہے جو جسے کوئی چیز ملے تب بھی وہ زبان ہانپتا ہے، نہ ملے تب بھی زبان ہانپتا ہے، یعنی کوئی کام کرے تب بھی ہانپتا ہے اور نہ کرے تب بھی ہانپتا ہے۔ تو علماء کا بھی علماء سو کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کام کریں تب بھی چندہ مانگتے ہیں، نہ کریں تب بھی چندہ مانگتے رہتے ہیں۔ علماء سو کی، میں علماء حق کی نہیں، میں بہت دل سے عزت کرتا ہوں علماء حق کی، لیکن کسی نے غلطی سے بھی مجھ سے پوچھنا نہیں ہے کہ علماء حق ہے کون ہے، کیونکہ میرے لیے آزمائش شروع ہو جائے گی۔ تو اس کو آپ بس اسی طرح رہنے دیں کہ ہم علماء کا تہ دل سے احترام کرتے ہیں، علماء حق کا، اور علماء سو کے تو آپ بھی خلاف ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں علماء سو کے خلاف ہونے پہ اجماع ہے۔ آپ بریلویوں سے پوچھیں دیوبندیوں کے علماء، وہ کہتے ہیں علماء سو ہیں، دیوبندیوں سے پوچھیں کہتے ہیں بریلویوں کے علماء سو ہیں۔ اچھا، اور علماء سو ہی وجہ ہے لوگوں کی گمراہی کی، اس پہ بھی اجماع ہے۔ آپ بریلویوں سے پوچھیں یار یہ دیوبندیوں کی مت کس نے ماری ہے، کہتے ہیں نا مولویوں نے ماری ہے، سارے نے، ہاں جی سارے نہیں، وہ ہے جی پچھو سارے ایک نے۔ اور دیوبندیوں سے پوچھیں یار یہ بریلویوں کی مت کس نے ماری ہے، وہ کہیں گے یار ان کے مولویوں نے، یہ سارے بریلوی غلط ہے، تو سارے ہی غلط رہے نا جی۔ ہمیں ہی کہتے ہیں کہ آپ فرق کیا کریں، بات کرتے ہوئے احتیاط کیا کریں، علماء سو علماء حق، خود یہ اپنے علاوہ سب کو علماء سو کہتے ہیں، کبھی نہیں کہتے ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ یہ کہہ کے دیکھیں نا، پھر آپ پوچھیں کون ہے اچھے، نہیں بتائیں گے آپ کو، وہ صرف آپ کا پردہ رکھنے کے لیے کہہ رہے ہوں۔ ٹھیک ہوگا جی، قرآن کتاب ہدایت ہے، اس پہ تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ غدیر خم کی حدیث جو اپنے منہج پہ ہم نے لکھی بھی ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، اس میں بھی الفاظ ہیں 6225 سے 6228 کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ یہ وہی جملہ آ گیا جو میں نے کہا تھا، جو قرآن کو پکڑ لے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ یضل بہ کثیرا سے مراد ہے قرآن کو چھوڑنے والے، ویہدی بہ کثیرا سے مراد ہے قرآن کو پکڑنے والے۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ تو یہاں پہ بھی آپ فرمایا ہدایت ہے، نور ہے، اللہ کی رسی ہے، اور بلکہ آپ کو مشکل الآثار امام طحاوی کی کتاب میں ملے گا، اس میں آگے الفاظ ہیں یہ اللہ کی رسی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان تنی ہوئی ہے، تمہیں خوشخبری ہو کہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سر یہ بڑی بات ہے، قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں، اور یہی وہ رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ آپ اس آیت کی ذرا تفسیر لوگوں سے پوچھیں نا، وہ کہیں گے جی رسی دیکھیں جی، رسی میں کئی بل ہوتے ہیں، کئی ریشوں سے مل کے رسی بنتی ہے، ایک اولیاء اللہ کی محبت کا ریشہ ہے، ایک علماء کی محبت کا ریشہ ہے، ایک صحابہ کی محبت کا ریشہ ہے، ایک اہل بیت کی محبت کا ریشہ۔ او اللہ کے بندے، وہ کہانیاں کرانیاں بند کرو، نبی اسلام نے خود بتا دیا یہ کیا ہے،
وہ محبتیں اپنی جگہ رکھیں آپ، لیکن قرآن کی تو تعریف نہ کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں اللہ کی رسی ہے قرآن، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو قرآن میں صحابہ، اہل بیت، بزرگان دین سب کا ذکر ہے، لیکن ان کو پتہ ہے ان کے جو بزرگان دین ہیں نا وہ تو غلط ہی ثابت ہوتے ہیں نا قرآن پڑھ کے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں اس کو پھر آپ رہنے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟